شروع کرتا ہوں اللہ کی بابرکت نام سے جو سب کو فہم عطا کرنے والا ہے۔ آج پاکستانی عوام پہ ایک اور بم گرایا گیا سپر ٹیکس کے صورت میں۔ صرف اس کا اثر صرف جو ہمارے بس بڑی انڈسٹریاں ہیں اس پہ نہیں پڑے گا، بلکہ ہماری جتنی بھی مزدور طبقہ ہیں ان سب پہ ان کا اثر پڑے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک اور بری خبر جو ہمارے ملک کے لیے بہت بری خبر ہے، وہ یہ کہ جیسے ہی ان لوگوں نے اس سپر ٹیکس کا اعلان کر دیا، اناؤنس کر دیا، مفتاح اسماعیل اور وزیر اعظم نے آج تھوڑی بات بھی کی اس پہ، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو سٹاک مارکیٹ ہے کراچی سٹاک ایکسچینج وہ بالکل کریش کر گیا اور مجبوراً وہ بند کرنا پڑا، کیونکہ بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا۔ سارے جو ہمارے انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ تھے وہ انہوں نے انویسٹمنٹ بند کر دی، ٹریڈنگ بند ہو گئی، تو ہمارا جو سٹاک ایکسچینج تھا وہ کریش کر گیا، مطلب وہ بند ہو گیا، معطل کرنا پڑا۔ تو یہ ہر روز کوئی نہ کوئی ڈرامہ ان کا چلتا ہے، یا کم از کم ہفتے میں کوئی نہ کوئی ایسا ہنگامہ ضرور کرتے ہیں امپورٹڈ حکومت، جس سے ہمارے ملک کو غریب عوام کو ایک بہت بڑا دھچکا مل جاتا ہے۔ بات صرف یہ نہیں کہ ہم نے نہ کسی طریقے سے ان سے چھٹکارا پانا ہے، یا اس امپورٹڈ حکومت کو آئے ہوئے ابھی تقریباً 2-2.5 مہینے ہو گئے، ان سے ہمیں صرف چھٹکارا نہیں پانا ہے، بلکہ یہ اس لیے آئے تھے کہ ہم نے اس جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی ان کو گرانا ہے، بلکہ ان کا یہ بھی ایک سوچ تھا کہ ہم نے وہ پیر سے پرانا پاکستان پہ لے جانا ہے۔ تو یہ تھا ان کا پرانا پاکستان، جو پہلے بھی یہ کرپشن اور یہ چیزیں کر رہے تھے اور آج بھی وہی چیزیں سب کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ابھی کل پرسوں ان کے جو الیکشن ترمیمی بل تھا وہ انہوں نے پاس کیا، کیونکہ صدر جو عارف علوی ہیں وہ تو پی ٹی آئی سے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے تو اس پر دستخط نہیں کی، اور بغیر دستخط کے جو ان کا جو بل تھا وہ مسترد واپس کر دیا کہ اس پر نظر ثانی کی جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے تو عارف علوی نے صدر نے جو ہمارا صدر ہیں ابھی ڈاکٹر عارف علوی، انہوں نے تو بل پاس کرنا ہی نہیں تھا، اس پہ سائن کرنے ہی نہیں تھے، انہوں نے وہ بل اسپیکر قومی اسمبلی راجہ اشرف سے منظور کروایا۔ تو یہ حکومت کسی نہ کسی بھی طرح سے اپنے لیے ایک راستہ ہموار کر رہی ہے، جو ان کی کرپشن ہے کیسز ہیں، جو یہ چوری کرنے جا رہے ہیں، چوری کی جو بھی چیزیں ہیں وہ سب کچھ اپنے لیے راستے بنا رہے ہیں۔ بات صرف یہی نہیں کہ یہ اپنے لیے راستے کھول رہے ہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک کے ساتھ کئی سالوں سے کر رہے ہیں۔ اب ہمیں بند کرنا چاہیے ان چیزوں کو، لیکن ایسے تو بند نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ اس امپورٹڈ حکومت سے جان چھڑانی ہے۔ وہ کیسے چھڑائیں گے؟ سب کو پتہ ہے کہ یہ کس طرح سے آئے اور کس طرح سے ملک پر یہ مسلط ہو گئے، اور اب جو ان کے فیصلے ہیں، جو فائنانس منسٹر کا مفتاح اسماعیل ہیں، وہ ہر روز مطلب ہر ویک میں کوئی نہ کوئی ایسا چیز ضرور کر جاتا ہے جس سے عوام پر انتہائی بڑا بوجھ پڑ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں کچھ مسئلے ہیں جو اس امپورٹڈ حکومت نے ہمارے غریب عوام کے لیے پیدا کیے ہیں۔ آج جو انہوں نے اعلان کیا ہے، وہ جو ہماری بڑی انڈسٹریاں ہیں، جیسے سٹیل مل ہیں، سیمنٹ کے جو کارخانے ہیں، شوگر مل ہے، ٹیکسٹائل ہیں، جس پہ ہمارا ملک سروائیو کرتا ہے۔ ٹیکسٹائل ہمارے ملک کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے، آئل اینڈ گیس سیکٹر ہیں، فرٹیلائزر وغیرہ ہیں، مطلب جتنی بھی چیزیں ہیں بڑی انڈسٹری، اس پر انہوں نے 10% ٹیکس لگایا ہے۔ اس کا اثر صرف یہ نہیں کہ انڈسٹری پہ انہوں نے جو ہے 10% ٹیکس لگایا، اس کا اثر صرف انڈسٹری پہ نہیں پڑے گا، بلکہ اس کا اثر سارے جو یہاں پہ امپلائی ہیں، ہو سکتا ہے انڈسٹری بند ہو، اگر انڈسٹری بند ہو گئی یہاں پہ جتنے بھی امپلائی ہیں ان کے ساتھ سب کے کاروبار بند ہوں گے، ان کی تنخواہیں نہیں ملے گی، تو اس سے مزید غربت بھی آئے گی اور مہنگائی بھی آئے گی اس سے، کیونکہ
یہ بوجھ، یہ آپ چیزیں جو آپ فیکٹریوں میں پروڈیوس کرتے ہیں، یہ آپ نے عوام کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. جیسے آپ یہ چیزیں آپ عوام کو ڈیلیور کریں گے تو یہ جو آپ نے ٹیکس لگائے ہیں، اس ٹیکس کا براہ راست ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی عوام پر اثر پڑے گا، کیونکہ یہی چیزیں عوام نے ہی تو خریدنے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو اسٹیل مل کے آپ نے قیمتیں بڑھائی ہے، اسٹیل مل جو ٹیکس لگایا ہے، اس سے ہمارے جو کنسٹرکشن ہے اس پہ اثر پڑے گا. اور سیمنٹ پہ جو آپ نے 10% لگائے اس پہ بھی، مطلب ان دو سے اسٹیل اور سیمنٹ سے اس پہ کنسٹرکشن کی جو انڈسٹری ہے اس پہ اثر پڑے گا. اور اس سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں، جو دیہڑی دار ہیں، جو مزدور وغیرہ ہیں، سب پہ اثر پڑے گا. کیوں کارخانے میں جو امپلائی ہیں اس پہ بھی اثر پڑے گا. اس کے علاوہ جو شوگر میلز پہ آپ 10% لگایا ہے، وہ بھی عوام پہ بوجھ پڑے گا. اور ٹیکسٹائل پہ، جس پہ ہمارا ملک سروائیو کرتا ہے، ہمارے ملک کی جو سب سے بڑی انڈسٹری ہے وہ ٹیکسٹائل کی، اس پہ آپ نے 10% ٹیکس لگایا، تو اس سے بھی ہزاروں لوگ متاثر ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کا جو طوفان آئے گا وہ بھی اب عوام کو چند دن میں پتہ چل جائے گا کہ اس سے کتنا بڑا مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے. آئل گیس ویسے بھی تقریباً 84 روپے پیٹرول پی لیٹر آپ نے مہنگا کر دیا ہے اس امپورٹڈ حکومت نے، اور تقریباً 115 روپے 1 لیٹر ڈیزل اس امپورٹڈ حکومت نے مہنگا کر دیا ہے. اب اس کے بعد جو مزید 10% ٹیکس لگے گا، اس سے ایک اور مہنگائی کا طوفان آئے گا، قیمت بھی بڑھ جائے گی. اور فرٹیلائزر سے صرف یہ نہیں، اس سے ہماری فرٹیلائزر سے ہماری جو ایگریکلچر سیکٹر ہیں وہ بھی چل رہا ہے. اس سے ہمارا ایگریکلچر سسٹم بھی کیا ہوگا، متاثر ہوگا. 10% ٹیکس اس پر بھی لگا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارا بینکنگ سیکٹر ہے، انرجی سیکٹر پر، اس پر بھی آپ نے لگائی ہے. اور سگریٹ وغیرہ پر بھی جو نیا ٹیکس لگائے ہیں. تو ان سے صرف یہ نہیں کہ انڈسٹریوں پر آپ نے ٹیکس لگایا ہے اور آپ ٹیکس انڈسٹریوں سے لیں گے، بلکہ یہ آپ اس کے ساتھ جو جڑے امپلائی ہیں اس پہ بھی اثر پڑے گا. اور اس کے جو یہ عوام پر یہ چیزیں ڈیلیور ہوتی ہیں تو عوام پہ بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی عوام پہ ضرور اثر پڑے گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں عوام نے ہی خریدنی ہیں. اس کے علاوہ جو ایک اور چیز ہے، ہمارے اسٹاک ایکسچینج آج کرش کر گئی، کیونکہ جیسے ہی اس امپورٹڈ حکومت نے اعلان کر دیا، اناؤنس کر دیا کہ ہم نے 10% سپر ٹیکس لگانا ہے، اس کے بعد نا ہمارا جو کراچی اسٹاک ایکسچینج ہے وہ کریش کر گئی، بند کرنا پڑا اس کو. جو ہماری گراوٹ اتنی زیادہ کی آ گئی پوائنٹس میں کہ مجبوراً ہمارے جو ایکسچینج تھا، اسٹاک ایکسچینج، وہ بھی بند کرنا پڑا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز، ڈالر کو بھی ہم قابو نہیں کر سکے. آج ڈالر پیر 1 روپے 27 پیسے بڑھ گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو یہ امپورٹڈ حکومت کر رہی ہے. یہ صرف ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس نے اپنے یہ بجٹ، مطلب جو ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے اس کو متوازن رکھنا ہے. اس کا ان سب کا اس امپورٹڈ حکومت کا ایک جو بڑا مسئلہ ہے، اپنے چند مہینوں کی حکومت کو بچانے کے لیے یہ پورے ملک کو ڈبونے پہ تلے ہوئے ہیں. پورا ملک کا اگر بیڑا غرق ہوتا ہے تو غرق ہو جائے، لیکن انہوں نے کسی بھی طرح سے اپنی حکومت بچانی ہے. خدا کے لیے ایسا نہ کریں. یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کھاتے جائے اور لگاتے بھی جائے. یہ آپ کا نعرہ جو تھا، ہم جھکاتے بھی ہیں اور لگاتے بھی ہیں، یہ آپ کا نعرہ جو تھا یہ اب نہیں چلے گا، کیونکہ عوام میں شعور پیدا ہو گئی، عوام جاگ چکے ہیں. انشاءاللہ پاکستان بنے گا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا. لیکن اس امپورٹڈ حکومت نے جو کام شروع کیے ہیں ان سے تو نہیں لگتا. اور ماہرین کا یہ خیال ہے، وہ ماہرین یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ اکانومی کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کس برے طریقے سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے ہماری اکانومی، یعنی تاریخ ملک حکومت آئی نہیں، اس سے نالائق لوگ آئے ہی نہیں ہیں جس طرح سے یہ اکانومی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ ہر چیز صرف ٹیکس لگانا یا چیزوں کو مہنگا کرنا، یہ کسی بھی ملک کی اکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے مؤثر طریقہ نہیں ہے.
مؤثر طریقہ یہ ہے کہ آپ عوام پہ کم بوجھ ڈالیں، ایسی پالیسیاں بنائیں، ایسی طریقے سے اکانومی کو ہینڈل کریں کہ عوام پہ کم بوجھ پڑے اور ہماری انڈسٹریاں کیا ہوں، کڑی ہوں۔ آپ جو نئے نئے ٹیکس لگا رہے ہیں ہر روز، اس سے ایک تو ایک انڈسٹری ہماری بند ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ان امپلائبلٹی بھی بڑھ جائے گی۔ تو یہ چیزیں ہیں جس سے ہمارے ملک کو انتہائی نقصان ہوگا۔ دعا ہے کہ ہمارا ملک سنور جائے۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔ اپنے دعا میں تمام مسلمانوں کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔